الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عید غدیر کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 29 جولائی 18 ذی الحجہ اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے اور پر امید بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر حافظ ہوں گے، اور آج کے دن کی بہت بہت جو ہے وہ مبارکباد پیش کریں گے تمام مسلمین اور تمام مومنین اور مومنات کی خدمت عالیہ میں، اور اس بہترین موضوع کے ساتھ کہ اہمیت غدیر کیا ہے، ولایت کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اور شیعہ و سنی منابع اس حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ محدثین نے اس کے اندر رقم کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً آپ دونوں حضرات کی جو شخصیات ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، اور ہندوستان سے علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکبادی پیش کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور سلام پیش کریں گے۔ علیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بھی عید غدیر مبارک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو تھوڑی سی تمیدی جو ہے وہ قبلہ گفتگو ہو جائے، اور ڈاکٹر آیت اللہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ جو منابع ہے تاریخی اہل سنت کی خصوصیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان میں غدیر کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ جو ہم نے سنا اس میں یہی سنا کہ یہ تواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا کہ اس کا انکار ممکن تو نہیں تھا، مگر اس کو انٹرپریٹ کر کے جو ہے وہ اس کے اندر ابہام پیدا کی جاتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ وہ اصل منابع جو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے اندر محدثین نے نقل کیے ہیں وہ کیا ہے؟ سندرالوی صاحب اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب آغا سید علی موسوی صاحب آپ کا اور علامہ سید کلب عباس صاحب کا اور تمام جو ہدایت ٹی وی کی ٹیم ہے سب کا شکر گزار ہوں، اہل بیت مولانا عدیل اہل صاحب بیت سمیت، کہ آپ نے ہمیں اہل بیت پہ اہل بیت ٹی وی آغا کا آج بولنا اہل بیت چاہتا پہ ہوں، ہیں۔ اہل بیت ٹی وی جہاں کہ آغا باقر زیدی اور دیگر جو اہل زہرا بیت ٹی زیدی وی لندن۔ صاحبہ اور تمام جو گروپ ہے اہل بیت ٹی وی لندن سے، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ بہترین موقع ہے، آج آپ کے ہاں یوم غدیر ہے، ہمارے ہاں آج یوم رخصت و بطول علیہ السلام ہے۔ ایک ڈیٹ آپ کی ہم سے بات چل رہی ہے۔ ان دونوں اعیاد کی آپ تمام حضرات و خواتین کو، اہل بیت ٹی وی کے ویورز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور غدیر کے حوالے بہت سے شکریہ۔ جناب آغا موسوی کا پہلا ہے، عرض یہ ہے کہ منابع اہل سنت میں تواتر کے ساتھ غدیر کا اقرار کیا گیا ہے اور غدیر کو سبحان لکھا اللہ۔ گیا۔ الظاہر کوئی صحیح۔ بھی رائٹر ایسا نہیں گزرا حتیٰ کہ 1400 سالوں میں جس نے غدیر کا انکار کیا ہو۔ بالکل آپ نے بہت خوب سبحان فرمایا، اللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ بھی ہو گیا ہے، میں بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بہترین گریز آپ نے یہ لگایا کہ اصل واقعہ سے تو انکار نہیں تھا، تو گھما پھرا کے کبھی کہنا مولا بمعنی دوست ہے، مولا بمعنی جی ہاں۔ رشتہ دار ہے وغیرہ وغیرہ، اور آفیشل نہیں ہے، ریلیجس ہے، اور آفیشل پوسٹ اور ہوتی ہے، اسپرچول پوسٹ اور ہوتی ہے، پولیٹیکل پوسٹ اور ہے، ایکسٹرا۔ اس طریقے سے غدیر کی اہمیت سے انکار کیا جاتا رہا۔ صاحب الغدیر نے، علامہ امینی نے 11 جلدوں میں بڑی تفصیل سے منابع اہل سنت کو بھی لکھا ہے، صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ دستاویز کے طور پر غدیر کے واقعہ کو کوٹ فرمایا ہے۔ حسان ابن ثابت جو ہمارے سنی بھائیوں کے بقول پہلے نعت خان، اور شیعہ بھائیوں کے بقول، ہمارے بقول دوسرے نعت خان ہیں، کیونکہ ہم پہلے نعت خان حضرت علی کے بابا کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو
سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حسان ابن سبحان ثابت اللہ، واہ، کا معرکۃ الآراق قصیدہ غدیر کے بارے میں موجود ہے، جزاک اللہ، جس میں انہوں نے جزاک کلیئر اللہ، کٹ حیاکم فرمایا ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا۔ واہ، اب آئیے ذرا بے منابع شک۔ کو، جیسا آپ نے ارشاد فرمایا مقدماتی گفتگو میں، ہم نے اپنوں کے لیے کچھ نوٹس جو بھیجے تھے تیار کیے تھے الحمدللہ، اور ہم نے باقاعدہ وربلی بھی پڑھایا ہے، باقاعدہ درسن بھی۔ پہلے آئیے ذرا ان منابع پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ مثلا دیکھیے یہ عید غدیر کے بارے میں کہ 18 ذوالحجہ کو 10ویں سال ہجرت کے پہلے اور آخری حجۃ الوداع سے واپسی پر جو غدیر خم کے مقام پر جو جوفہ کے قریب واقع ہے، جوفہ کے بالکل جنب میں واقع ہے، وہاں پر حضور کریم نے روکا سارے مجمع کو، اور اس میں یہ پہلا جو منبع ہے اہل سنت کا یہ ہے ان شعبہ ان سلمہ بن کمیل قال سمعت ابا الطفیل یحدث عن ابی سریحہ او زید بن ارقم شک شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قلت مولاه فعلی مولا قال وقد روى شعبہ هذا الحدیث عن میمون ابی عبداللہ عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ علیہ نہیں لکھتے تو انہی کے طریقے سے بالکل پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا یہ ایک منبع ہے، اور اس کے جو حوالے ہیں انہوں نے حضور نبی سے یہ جو روایت نقل کی ہے، ترمذی الجامع الصحیح 6 میں 79 ابواب المناقب رقم الحدیث 3713، احمد حنبل فضائل الصحابہ 2 میں سبحان اللہ، 569 صفحہ، اور حدیث 959 محاملی امالی میں 85 صفحے پر، ابن ابی العاصم یہ 607 604 پہ، اور احادیث کے نمبر ہے 1361 سے لے کر 1370 تک، تقریباً بیچ میں 1-2 چھوڑ کر۔ طبرانی المعجم الکبیر 5ویں میں 195 204 صفحہ، اور سبحان اللہ، دو جگہ پہ ہے 5071 5096۔ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں جلد میں 377، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں 45 163 164، ابن اسیر اسد الغابہ 6 میں 132، ابن اسیر النہایہ فی غریب الحدیث والاثر 5ویں میں 228، ابن کثیر البدایہ والنہایہ 5ویں میں 463 صفحہ، ابن حجر اسقلانی تعجیل المنفعہ 964، اور حدیث نمبر 1222۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح غریب کہا ہے۔ شعبہ نے یہ حدیث میمون ابو عبداللہ کے طریق سے زید بن ارقم سے روایت کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث حاکم سے بھی مروی ہے، حاکم المستدرک 3 جلد 134 نمبر صفحہ، حدیث نمبر 4652، طبرانی المعجم الکبیر 12ویں جلد میں 78 نمبر صفحہ، حدیث نمبر 12593، خطیب بغدادی سے تاریخ بغداد 12ویں جلد 343 نمبر صفحہ، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر 45ویں جلد 77ویں اور 144 نمبر 77 اور 144 نمبر صفحہ پر، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں 5ویں 451 نمبر صفحہ پر، اور اسی طریقے سے حیثمی مجموع الزوائد میں 9ویں جلد 108 نمبر صفحہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے بھی یہ روایت ابن ابی العاصم 602 1355، ابن ابی شیبہ جزاک اللہ احسن 6366، حدیث 3272۔ ابو ایوب انصاری نے میرے نقل کی ہے، یہ رقم ہے ابن ابی العاصم میں 602 1354 نمبر حدیث، طبرانی المعجم الکبیر 4 جلد 173 صفحہ، حدیث نمبر 4052، طبرانی المعجم الاوسط 1 جلد 229، حدیث نمبر 348۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، نسائی خصائص امیر المومنین 88، اور حدیث نمبر 80، ابن ابی العاصم
602 605 हदीस नंबर 1358 1375 ज़िया मुक़द्दसी अल अहादीसुल मुख्तारा तीसरी जिल्द है 139 नंबर सफ़ा है। हदीस नंबर 937 इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर 20वीं जिल्द में 114 नंबर सफ़ा। बुरैदा से भी रिवायत है और वो नकल अब्दुल रज़ाक 11वीं जिल्द 225 सफ़ा 20,388वीं हदीस है। तबरानी अल सगीर पहली जिल्द 71 नंबर सफ़ा। इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर 143 इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क अल कबीर 45 में 143। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मुख्तलिफ रिवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है। इब्न बुरैदा से भी रिवायत है, बुरैदा के बेटे से इब्न अबिलास 2 नंबर सफ़ा है और हदीस नंबर 1353 इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर 45वीं जिल्द में 146 नंबर हदीस है। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया 5वीं 457 नंबर हदीस। हसामुद्दीन हिंदी कंजुल उम्माल में भी 11वीं जिल्द में 602 सफ़ा 32,904 नंबर हदीस। और हबशी ने भी जुनादा से नकल की इब्न बिलासिम 602 1359 हसामुद्दीन हिंदी कंजुल उम्माल 11वीं 63946 और मालिक इब्न हुवैरस से भी ये रिवायत मरवी है। तबरानी मोजमुल कबीर 19वीं जिल्द 255 सफ़ा 646वीं हदीस। इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर 45वीं जिल्द 177 नंबर सफ़ा। हैसमी मजमू ज़वाइद 9 नंबर 106। बहुत उम्दा क़िबला, बहुत उम्दा। इस पर आगे चले या बस थोड़े से हवाले रह गए। अगर इस पे थोड़ा सा रह गया तो मैं भी दोबारा से भी जरा फिल्म पास साहब की तरफ जाता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन जो एक रिसर्च वर्क है जो आप और ये यूट्यूब के ऊपर महफूज रहेगा। जिनको भी इन मनावों की तरफ देखना है, तवज्जो करनी है और तहकीक करनी है, हक के रास्ते को तलाश करना है, हुर्रियत के रास्ते को तलाश करना है और अपने ईमान की सलामती की फिक्र करनी है, वो इन हवालों की तरफ जरूर जो है वो जाएगा। अल्लामा साहब ये फरमाइए कलमे पास साहब के विलायत जो हम कहते हैं, विलायत अमीरुल मोमिनीन, विलायत सारे आइम्मा की विलायत, तो अमूमन विलायत पहले तो है क्या, और जो राज़े विलायत थे, जो तमाम चीज़ें थी जो रसूलुल्लाह ने हवाले करनी थी, क्योंकि ये इसी पे हमारा इख्तिलाफ है कि ये लोगों की मीटिंग बुलाकर और इससे जो है वो डिवाइन अथॉरिटी को माइनस करके इसको जो है वो यहाँ पर नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया जा सकता। वो राज़े इमामत सुपुर्द होने हैं, तो ये परवरदिगार की तरफ से हुक्म था, तो वो विलायत है क्या, पहले इसको थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमीईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए। ईदुल्लाहिल अकबर, ईद सईद, ईद गदीर आप सबको मुबारक। इस वक्त आज हिंदुस्तान में ईद गदीर का दिन गुजरा है। इस वक्त यहाँ पर रात हो रही है और मैं इस वक्त बॉम्बे में हबीब कॉलेज में मौजूद हूँ। उसके हुसैनिये से ये लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ और माशाअल्लाह आप देख ही रहे हैं कि हबीब हॉस्पिटल और हबीब कॉलेज की क्या खिदमत है। तो परवरदिगार सबको सलामत रखे। और विलायत का जो मफहूम है, इस हवाले से अगर हम देखें तो लफ्ज़ विलायत पर हमें गौर करना चाहिए। अरबी में विलायत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, अभी बेहतरीन गुफ्तगू एक अजीम शख्सियत आयतुल्लाह संद्रालवी साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और तमाम मनाबा और मसादिर को उन्होंने पेश किया, अपने इस्तिंबात इस्तखराज का भी सहारा लिया। माशाअल्लाह मेरी इनसे मुलाकात अमेरिका में रही। बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन इस्तिदलाल, बेहतरीन बराहीन, बेहतरीन कलाम और ज़ाहिर है कि लफ्ज़ कम और जी सरमाए मिल्लत हैं और इनकी खिदमत को मैंने खुद अमेरिका में देखा है। मैं गया था जब, तो मेरी इनसे मुलाकात रही। बहरहाल परवरदिगार इनको सलामत रखे। ईद का मौका है। विलायत पर हम अगर बात करें तो लफ्ज़ विलायत अगर देखें तो इसका जो माना है वो हुकूमत के माना। विलायत यानी हुकूमत, विलायत हुकूमत के माने, यानी वो ज़ात, वो शख्सियत। अब इसी लफ्ज़ को अगर हम देखें तो वली यानी जो आपके नफ्स पर जिसकी हाकिमियत हो, वली का जो लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है।
ولایت کے حوالے سے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو ولایت پر گفتگو کرتی ہیں، اور عید غدیر کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب مقام غدیر خون پر یہ صدفتاً نہیں ہے، یہ اچانک کا اعلان نہیں ہے۔ کعبے میں علی کی ولادت یہ اشارہ ہے، قرآن کی تلاوت یہ اشارہ ہے، حجر پر پتھر کو نصب کرنا یہ اشارہ تھا۔ لیکن اعلان غدیر کے موقع پر اگر ہم آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے سبحان رسول، اور اللہ. اس پر علماء نے بہت گفتگو کیا ہے، مجھے اس پر نہیں جانا ہے۔ ما انزل الیک من ربک، من ربک، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اے میرے پروفٹ آف اللہ، یعنی پروفٹ، نبی، مرسل، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آلریڈی خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر منافقین اور حاسدین و ناقصین و مفسدین اور جاہلین کو جواب دیتے ہوئے پروردگار نے یہ بات واضح کر دی کہ ولایت علی کا اعلان مقام غدیر میں نبی کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے، ورنہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اتنے بڑے کاروے کو روکا نہ جاتا۔ یہ بات پہلے واضح ہو جائے، اور اس کے بعد میں آتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ ایسے کراؤڈ میں آپ کو اسپیچ دینا ہو کہ جہاں پر سب کے سب نمازی ہیں، صحابی ہیں، حاجی ہیں، ایسے افراد کے درمیان خدا نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو افریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ بی افریڈ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے پروردگار یہاں وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کا جب اعلان ہوگا تو وہاں پر خطرات ہیں، یعنی منافقین کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے، ایک بات۔ دوسری بات، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت نبیوں کے سلطان و سردار پیغمبروں کے پیغمبر نے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب ہمیں اس پر غور کرنا، اگر اس کا لفظی ترجمہ جو ہمارے برادران اہل سنت یا دیگر مذاہب و ملل یا مسالک کے افراد ترجمہ فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی لفظ مولا کو وہ بغضن یا حسدن، دوست کے معنی میں، تو میرا سوال عالم اسلام اور عالم بشریت سے یہ ہے کہ اتنے بڑے کارواں کو غدیر کے موقع پر روک کر کیا دوست بتانے کے لیے پیغام دیا کہ جس کا میں دوست ہوں؟ یعنی دوست کہنے کے لیے یہ غدیر کے موقع پہ روکا۔ ایک دوسری بات، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں دوست ہوں، تو عالم اسلام یہ بتائے کہ نبی کو وہ دوست مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں اور آقا مانتے ہیں؟ آقا مانتے ہیں۔ اگر آقا مانتے ہیں تو جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر سلطان انبیاء نے یہ بات واضح کر دی کہ جس کا میں مولا، یعنی جو مجھے مولا مانتا ہے، سب کے لیے ضروری، جو مجھے مولا مانتا ہے اس کے علی مولا۔ یہ دوسری بات۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اس آیت کے ذیل میں، کافی میں، اس حدیث کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں، کافی میں اس کی شرح اور مولا کی ایک حدیث ہے امام باقر کی، کافی جلد اول میں، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں هِيَ الْوِلَایَةُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یعنی قرآن کی آیت یہ آواز دے رہی، خدا یہ آواز دے رہا ہے کہ دین حنیف کی طرف اپنے رخ حیات کو رکھو۔ دین حنیف کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب، یعنی ولایت سے ہٹے تو دین سے ہٹ گئے، علی کی محبت سے ہٹے تو دین سے ہٹ گئے۔ اس میں یہ بٹ نہیں ہے کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے اور دین پر چل رہے، ناٹ پاسبل۔ دیندار بھی ہے، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ علی کی محبت ہے تو آپ دیندار ہیں، علی کی ولایت ہے تو آپ دیندار ہیں، ورنہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیندار ہوں علی کی محبت نہیں ہے، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ دیندار ہونے کے لیے علی کی محبت اور علی کی ولایت ضروری ہے۔ اب آئیے
آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث جو میں نے نکالی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں تمام عالم بشریت کے سامنے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ پیش کرنا اللہم چاہتا صلی ہوں۔ اللہ بہار میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ولایت سے نجات آپ کو دنیا میں بھی نہیں ملے گی منافقین کو، اور آخرت میں بھی نہیں ملے گی، قبر میں بھی نہیں ملے گی۔ فرماتے یسأل المیت فی قبر عن خمس، عن صلاۃ و زکات و حج و صیام و ولایت۔ قبر میں بھی ولایت علی بن ابی طالب کا سوال ہوگا۔ اب ولایت کو بے انسان شک کیا ہے جی۔ سمجھتا، صرف زبان پر رٹ لینا، کیا صرف علی علی زبان تک ہے، یا علی علی کر کے جو اس کی چاشنی ہے، یا جو کمال لفظ علی یا جو ولایت علی کا کمال ہے وہ اندر بھی اتر چکا ہے؟ تو قبر میں بھی اس کا سوال ہوگا۔ آگے امام باقر علیہ صحیح۔ السلام یقول لقنوا موتاکم او لقنوا موتاکم عند الموت، موت کے وقت بھی کسے مولا کا جس کا انتقال ہو رہا اسے بھی ولایت کی تلقین کرو، ابھی واہ، زندہ ہے یا موت کے وقت بھی۔ قبر میں تو سوال ہوگا موت کے وقت بھی کتنی امپورٹنٹ ہے ولایت، کتنی ضروری ہے علی کی ولایت، جاتے جاتے ایسنشل ہے، اللہ اکبر۔ آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، ضروری ہے۔ تو اپنے وہ افراد جو اس کائنات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی ولایت کی تعلیم دو۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اب میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی ایک حدیث پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر آیت اللہ جناب سندرالوی صاحب سے استفادہ کریں گے۔ یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام من اقر بولایتی، عالم اسلام سن لے، مولا متقیان جہان بشریت کی جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر مشیت الہی کا پہرا علی نہیں بولتے، مگر وہی بولتے ہیں جو مشیت الہی ہوتی۔ معصوم یا ارادتاً علی، وہی کلام کرتا ہے جس میں اس کی مشیت شامل ہو، اور اس کا مشیت سے اتصال ہوتا ہے معصوم کا۔ معصوم بے شک ہے غلام جی۔ نفس نہیں ہوتا ہے، بلکہ معصوم مشیت کا محتاج ہوتا ہے، یا مشیت سے اس کا اتصال ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ من اتصال ہے۔ اقر بولایتی، جس نے میری ولایت کا اقرار کیا، فقد فاز، مولا فرماتے ہیں کامیابی کی دلیل دنیا بشریت کو آج عید غدیر کے موقع پر میں اس وقت ہندوستان سے آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اہل بیت چینل لنڈن جو دنیا میں تقریباً 150 کنٹریز میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولا متقیان، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، علی بن ابی طالب کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے جو یہ یا علی چاہتا مولا، ہے کامیاب ہو جائے دنیا میں، کیا کرے مولا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اسے چاہیے کہ ہماری ولایت کا اقرار کرے۔ من اقر بولایتی فقد فاز، جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ کامیاب۔ ومن انکر کامیاب ہے۔ ولایتی فقد خاب، وہ خاسر، اور وہ شخص ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا۔ تو علی کی محبت، علی کی ولایت ضروری ہے دلوں میں اترنا، ضروری ہے پریکٹیکل زندگی میں سبحان علی اللہ۔ کی محبت اترنا، اور جب محبت اتر جاتی ہے تو انسان بہت ہیومینٹی کے ساتھ ایتھیکل کام کرتا ہے، انسان بن کر اپنے تمام کمالات انسانی سے بلند ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ولایت کے اوپر جو ہے وہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ ذکر مولانا امیر المومنین جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور مومنین کے دلوں کی یقیناً مولانا امیر المومنین کا ذکر جو پہاڑ ہے۔ قبلہ آپ جو حوالے دے رہے تھے اہل سنت جو محدثین ہیں ان کے جو منابع ہیں، اس پہ اگر وہ تھوڑا سا اور رہ گئے ہیں تو اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ زمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسے شاعر کا ذکر کریں جو غدیر میں موجود تھا اور اس نے کچھ اظہار خیال فرمایا تھا، تو اس کو بھی، وہ بھی ایک تاریخی سند کو یہاں پیش کیا جائے تاکہ یہ بھی جو ہے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ رہے ہمیشہ کھلا۔ بسم اللہ۔ حضور ایک حدیث تو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور کچھ اس کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کی، اگرچہ ہے زیادہ۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں 45 سے 176 177 178 ابن عساکر نے یہی حدیث حسن ابن حسن سے لی۔ تاریخ دمشق کبیر میں 60 61 میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں 3 جلد 412 نمبر صفحہ، حیثمی نے موارد الظمآن صفحہ نمبر 544 حدیث نمبر 2204 میں، ابو بردہ سے بھی ہے یہ روایت
ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں 7ویں جلد میں 74 صفحہ پہ، بانی نے سلسلۃ الاحادیث میں الصحیحہ میں 4 نمبر جلد 331 نمبر صفحہ 1750 نمبر حدیث. اور پھر آج میں نے اپنے طلبہ کے لیے 5 متن بھی 5 متون حدیث وہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے. جامع الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772 سے، جس میں حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. حاضہ اس میں نہیں ہے. اسی طرح کتاب فضائل صحابہ احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 314 حدیث نمبر 947 پر یہ ہے کہ جس کا میں ولی ہوں، من کنت ولیو فعلی ولیو، اس میں ولی کا لفظ ہے، یعنی صرف مولا ہی نہیں فرمایا، لفظیں بھی بدل بدل کے فرمائی. جیسے امامن و ہادین بھی فرمایا، یہی تمہارا امام بھی ہے، یہی تمہارا ہادی بھی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پولیٹیکل اور پوسٹ ہے جدا ہودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سرکار نے الفاظ بدل بدل کر فرمایا. اسی طریقے کتاب ہے مشکات شریف، امام ولی الدین محمد ابن عبداللہ الخطیب العمری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 اور 248 میں یہ ذرا طویل حدیث ہے کہ اخذ النبی ید علی فقال، علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ الست اولا منکم، اور ایک متن میں فرمایا الست اولا من المؤمنین بانفسہم، بالمؤمنین من انفسہم بھی ہے مختلف روایتوں کے ساتھ. کیا میں مومنوں کے ان کے نفسوں سے بہتر نہیں ہوں، زیادہ مالک نہیں ہوں، زیادہ اولا نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض نہیں. تو حضرت نے فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہاں پر پبلک کو نہیں خطاب کیا، اللہ کو خطاب کیا تھا کہ یہ اندازہ ہو کہ اس پر گواہی صرف 1.25 لاکھ اصحاب ہی کی نہیں ہے، علی و نبی ہی کی نہیں ہے، ازواج مطہرات اور روات ہی کی نہیں، اہل بیت ہی کی نہیں، بلکہ اللہ کی گواہی بھی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ جملہ بھی ہے اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو. یہ بھی اس روایت میں موجود ہے. براء ابن عازب کی 4تھی روایت آج ہم نے بیان کی، جس میں ذرا اختلاف کے ساتھ ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی ولی ہے. بعض نے لکھا کہ علی کا نام نہیں تھا، حاضہ کہا تھا، من کنت ولیہ فحاذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں یہ اس کے ولی ہیں. تو میرے ایک دوست ہیں مفتی اعظم ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت صاحب دیکھیں حضور نے علی کا نام نہیں لیا. میں نے اس لیے نام نہیں لیا کہ کہیں آپ اپنے بچے کا نام علی رکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ علی مراد تھا. فرمایا یہ ہے وہ، علی سے بھی کہا، نام سے بھی کہا، نام سے بھی کہا، اشارے سے بھی کہا، ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو دکھایا بھی کہ یہ ہے. اپنے بچوں کے نام علی رکھ کے مولا یا ولی نہ بناتے. سبحان اللہ. یہ اس کے بعد ایک آخری حوالہ ہے، اس میں بھی یہی فرمایا ہے. تو تقریباً یہ 5 روایات ہیں. مدارج النبوت میں بھی یہ ایک حوالہ ہے مدارج النبوت کا بھی، اس میں بھی یہ فرمایا ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی نے کہ حق تبارک و تعالی میرا مولا ہے، ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو. یہ مختلف روایات ہیں. اور اللہم انصر من نصر اخذل من، یہ بھی بعض روایات میں. یہ تقریباً کل کا درس تھا ہمارے حوزہ علمیہ المہدی کا جو ہم نے طلبہ کی خدمت میں پیش کیا. سلامت اللہ. آپ قبلہ زمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ یقیناً یہ حجت الوداع کے اوپر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسا شاعر جس نے غدیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کے بعد اپنے کلام میں غدیر کو بیان کیا ہو،
زمانے رسول سے کوئی شاعر کوئی ایسا اگر تاریخ میں ملتا ہے تو قبلہ کسی ایک کا ذکر فرمائیں۔ جی ہاں، یہ حسان ابن ثابت، مجھ سے سوال کیا حضور آپ نے؟ جی آغا آپ سے۔ آغا گزارش یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے سنی بھائیوں کے پہلے نعت خوان ہیں، پہلے قصیدہ خوان ہیں، اور قصائد پڑھے جاتے ہیں میلادوں میں، قصیدہ بردہ ہے وغیرہ۔ تو میرے نزدیک یہ دوسرے نعت خوان اور دوسرے قصیدہ خوان ہیں آقا کریم کے لیے، کیونکہ پہلے قصیدہ خوان اور نوحہ خوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، جو سلام اللہ اعلان علیہ وسلم۔ رسمی رسالت و اسلام سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے ماشاءاللہ قرآن آیتوں کی تعداد کے مطابق مصرع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سبحان اللہ، شان میں لکھ سبحان چکے اللہ، تھے۔ اللہ تو اکبر، دوسرے جو اللہ اکبر۔ ہمارے نعت خوان اور قصیدہ خوان ہیں وہ حسان بن ثابت ہیں، اور یہ کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں ان کے پیش کرتا ہوں۔ یہ موجود تھے میدان غدیر کے اندر، موجود تھے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے اور اس قصیدہ کا نام بھی قصیدۃ الغدیر رکھا ہے۔ یہ غدیر کا قصیدۃ قصیدہ ہے الغدیر، جس میں فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم اسمع بالرسول منادیا۔ فرماتے ہیں، حکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا رسول سبحان اللہ، میدان خم غدیر میں مسلمانوں کو ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اللہ منادا، نادا ینادی، دو فائل چاہتا ہے، صحیح۔ ایک فائل ہوگا، حضور ہوں گے، ایک جواب دینے والے ہوں گے۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں رائج ہے، یہ جو ندا ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے، تبھی تو ناد علی بھی ہمارے ہاں زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی ندا دینے والا ہو، کوئی آگے جواب دینے والا ہو۔ ہم مولا علی کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ حضور نے انہیں پکارا، آپ نے ان کو جواب دیا۔ حضور نے مجمع کو پکارا، مجمع نے جواب دیا، اور باقاعدہ کچھ فضائل ایسے تھے جو حضور نے دوہروائے، فرمایا کہ تم بھی یہ کہو، میں بھی کہتا ہوں، تم بھی یہ کہو۔ تم بھی کہو۔ تو یہ پیٹرن الحمدللہ شیعہ علی کو نصیب ہوا ہے غدیر والا، کہ ہماری مجالس و محافل میں کچھ مجمع بولتا ہے، کچھ ذاکر و خطیب بولتا ہے۔ غدیر خم میں مسلمانوں کا رسول انہیں پکار رہا تھا، اور اللہ نے کیا میسج دیا تھا وحی کے ذریعے، اور کیسا منادی بنایا تھا کہ ولایت علی کے منادی کا نام محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال فمن مولاکم وولیکم فقالوا ولم یبدوا ہناک طعامیا۔ تو حضور نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا مولا کون ہے، تمہارا ولی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ الہک مولانا وانت ولینا، یا رسول اللہ آپ کا جو معبود ہے، خالق حقیقی، معبود حقیقی، وہ ہے ہمارا مولا، اور آپ ہیں ہمارے ولی۔ فلم یلف منا فی الولایت عاصیہ، ہم کوئی گناہگار تھوڑے ہوں گے کہ ہم ولایت کا انکار کر دیں اور ولایت کے ساتھ متصل نہ ہو۔ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا۔ پھر حضور نے علی سے کہا، یا علی آپ کھڑے ہو جائیے، میں محمد راضی ہو گیا ہوں کہ میرے بعد آمد کے امام بھی ہیں، ہادی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا فہذا ولیو، جو جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا تھا، اس کے علی مولا ہے۔ فکونوا لہ انصار صدق موالیا، اس کے سچے موالی بننا، اس کے صرف زبانی کلامی چاہنے والے نہ بننا۔ ہناک دعا اللہم
वाले वलिया, वहां पर हुजूर ने दुआ भी फरमाई थी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो व कुन बिल्लज़ी आदा अलिया मुआदिया। कहा था या अल्लाह उसका दोस्त बन जा, उसका विला रखने वाला बन जा जो अली से विला रखे, और उसका दुश्मन बन जा जो अली से दुश्मनी रखे। ये शाह की खिदमत में हदिया कि ये हसन इब्ने साबित ने है, और जिसको सुन्नी मनाबे ने तमाम के तमाम ने कोट किया। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। क़िस्सा इस्लाम बिन ज़िक्र अली, क़िस्सा इस्लाम बिन ज़िक्र अली एक लिफाफा है जिसमें ख़त ना हो। तो मौला अमीरुल मोमिनीन का जिक्र छोड़ के, मौला अली की शख्सियत में गुफ्तगू को छोड़ के इस्लाम ऐसा रह जाता है कि आप एक लिफाफा रिसीव करें, उसमें खत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, और जनाब अल्लामा कल्बी अब्बास साहब बहुत खूबसूरत तरीके से जो मदारिज विलायत के हैं, जो हाकिमियत के हैं, जो हमारी गर्दनों पर उसका हक है, उसको आपने जो है वो जारी किया, उसकी गुफ्तगू उसके ऊपर शुरू की। ये जो आपने आयत पेश की कि जो रब की तरफ से नाजिल हो चुका वो पहुंचा दो, वो तबलीग कर दो, और अगर ये न पहुंचाया तो कार्य रिसालत को अंजाम न दिया। तो यहाँ पर जो खतरा रसूल करीम देख रहे थे तो किस नौयत का खतरा था, क्योंकि ये चीज डिसाइड हो चुकी थी कि मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पहुंचाना है। ये लोग नहीं कह रहे हैं, या आम आवाम नहीं कह रही है, ये हत्ता के रसूल भी नहीं कह रहे, तो हुक्म खुदा है। इस पर जरा सी रोशनी, जरा तफसीलें डाल दें, और खतरा किन लोगों से था। और यहाँ तो सारे हाजी थे, ये तो सब हज करके आ रहे थे, तो ये खतरा किससे था, इस पे थोड़ा सा क़िबला इसको खोले जरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको सलामत रखे, और हमारे बुजुर्गवार आयतुल्लाह संदराली साहब की खुदा तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, उनका साया हम सबके सरों पर बाकी रहे। आयत का नुज़ूल ये बता रहा है कि यहाँ पर कुदरत यानी खुदा का लहजा जरा मुख्तलिफ है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, यहाँ रसूल और उसके बाद बल्लिग। बल्लिग अरबी लुगत और अदब इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है बार बार एक काम को, जिस पर रिपीटेशन, नॉट वन टाइम, एक मरतबा नहीं, बार बार। अबलिग अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, अबलिग एक बार पहुंचा दे, कन्वे दिस मैसेज, दैट्स इट। लेकिन बल्लिग बार बार उस मैसेज को पहुंचाना। और जो खुतबा है अगर उसमें हम देखें तो मुसलसल उसमें जो तवील खुतबा है उसमें इमाम महदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ तक रसूल खुदा ने गुफ्तगू की है। यानी ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला औ फ़हादा अलियुन मौला, सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के विलायत का ऐलान नहीं है यहाँ पर, बल्कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, मन कुन्तु मौला फ़हसनुन मौला फ़हुसैनुन मौला, यानी इमाम हुज्जत तक विलायत का और इमामत का यहाँ ऐलान है कि जो जो मुझे मौला मान रहा है, अब इसमें कंडीशन नहीं है, जाहिर सी बात है, मान रहा है उसी के लिए, जो मुझे अपना आका मानता है, मौला मानता है। इमाम हुज्जत तक नबी के सुल्तान और सरदार ने ये पैगाम दिया। उसके बाद अगर खतरे का हम देखें कि उस पैगाम को पहुंचाइए जो रब की तरफ से नाजिल हो चुका, तो आलमे बशरियत को ये समझ लेना चाहिए कि अली की विलायत का ऐलान भाई होने की वजह से, कजन ब्रदर होने की वजह से, दामाद होने की वजह से यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि आयत बिल्कुल सरीह ये कह रही है। और अल्लामा अमीनी ने जो बहुत ज्यादा तवील सफर और रहमत के बाद जो मुजल्लदात को लिखा है और उसमें तमाम मसादिर को बयान किया है, और वो किताब जाहिर सी बात है तमाम अफराद के सामने है, जिसे हवाला जात चाहिए उससे इस्तेफादा कर सकता है। तो यहाँ पर आयत का रुख या खुदा की आवाज ये कह रही है कि उस पैगाम को पहुंचाओ। इसका मतलब विलायत अली इब्न अबी तालिब नबी की तरफ से नहीं, नबी एक वसीला है, विलायत को पहुंचाने के लिए एक वसीला है नबी, मगर ये विलायत का ऐलान खुदा की तरफ से हो रहा है। वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज ऑफ कदीर। ये खुदा की तरफ से विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हो रहा है, एक। नंबर 2, खुदा जब ये कह रहा है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, किससे? नास से। ये नहीं कहा मिनल मुशरिकीन, ये नहीं कहा मिनल काफिरीन, ये नहीं कहा मिनल नास। इसका मतलब जो हुज्जाज यहाँ मौजूद हैं उसमें कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि वाकईन जो है उनके डबल चेहरे हैं, आप कह लीजिए,
تو یہاں پر مشرکین تو کوئی نہیں ہے، 1.25 لاکھ جو حاجی ہیں. اب اس مفرق پر، اس منطقے میں جہاں سے سب اپنے اپنے مناطق، اپنے اپنے اریاف و مدن اور دول کی طرف، مملکت کی طرف جانا ہے. یمن والا یمن جائے گا، بحرین والا اچھا بحرین جائے گا، سب یہاں پر ایک چیز کو جی یہاں پر ایک چیز کو اور شامل کریں کرنا کہ کیا یہ جو اعلان ہونا تھا کہ یہ منافقین کو اس کی ہوا لگ چکی تھی یا اچانک ان پر بجلی گر پڑی؟ یہ ہوا کیا؟ اس کو بھی شامل کیجیے اچانک ذرا. کی بجلی ہے. یقیناً چونکہ منافقین اور حاسدین کو گھبرا گئے تھے نا. ایک شعر ہے کہ ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. تو گئے تھے حج کرنے اور پتہ چلا کہ مفرق پر اور اس منطقے میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ. اس کے بعد اگر آیت کا ہم آخری رخ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس پیغام کو، یعنی اس ولایت کو، یا یوں کہتے ہیں اس دین کو، یہ غور کر لیں، ایکچوئل دین یہی ہے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا، یعنی علی کی ولایت دین ہی ہے، اگر نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کچھ نہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام پیغامات آ چکے ہیں، مگر وہاں لہجہ یہ نہیں ہے. ولایت کے لہجہ یہ ہے. اب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد، عالم اسلام کے سامنے امام باقر علیہ السلام کا پیغام، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک 5 ولایت ہے. چیزوں پر. بنیاد اسلام ولایت ہے. عزیزان چوانان مان اور کریں کہ ہم اس بات کا اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شیعہ علی کی ولایت تو تمام عالم بشریت کے لیے. وہ شخص خوش نصیب ہے جو علی کی ولایت میں ڈوب کر پریکٹیکل زندگی گزار رہا ہے، یعنی علی کی صورت اپنے وجود میں اتار لے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں، غور کیجئے گا، اس کے بعد جب سبحان اللہ. ولایت کا اعلان ہو گیا تو آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت سبحان اللہ. لکم الاسلام. یعنی آج ہم جڑے، آج ہم دین اسلام سے راضی. اس سے پہلے کے جو پیغامات، جو زحمتیں، جو محنتیں، اس کا مطلب وہ سب اشارہ ہیں، مقدمات ہیں. علی کی ولایت ایکچوئل میسج ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سبحان کبھی اللہ. کبھی سبحان اللہ. پوری کتاب انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آخر میں جا کے بات سمجھ میں آتی کہ اس میسج کے لیے پوری کتاب لکھی گئی ہے، اس پیغام کے لیے پوری کتاب لکھی گئی. اور ہمارے عظیم شخصیت ہمارے سامنے جو بیٹھی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں. تو کبھی کبھی ایک تھاٹ یا ایک پیغام کے لیے پوری کتاب لکھی جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. تو علی کی ولایت واقعاً بنیاد اسلام ہے. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، جوانان من غور کریں، کہتے ہیں من شک فی ولایتی. اب اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس میں کافر شک کرے، منافق شک کرے، مومن شک کرے. کون شک کرے؟ مومن تو شک کرے گا ہی نہیں. من شک فی ولایتی فقط شک فی ایمانے. جو ہماری ولایت میں شک کرے، ہماری ولایت میں ڈاؤٹ کرے، گویا کہ اس نے اپنے ایمان پر شک کر لیا. یعنی ہماری ولایت پر شک کرنا ایمان پر شک کرنے کے مترادف ہے. اور ایمان جس کا مشکوک ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ انسان بے ایمان ہوگا، بیکار ہوگا. ومن اقر بولایتی فقط اقر بولایت اللہ. اور جو ہماری ولایت کا اقرار کرے گا، گویا اس نے ہماری ولایت کا صرف نہیں بلکہ خدا کی ولایت کا اقرار کیا. علی بن ابی طالب اپنی زبان سے بیان یہ دینا چاہتے ہیں عالم بشریت کو کہ ہماری ولایت کا اتصال، رابطہ خدا کی ولایت کے ساتھ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں نبیوں کے سلطان عالم بشریت کو پیغام دیتے ہوئے، ایک مرتبہ عالم بشریت کے سامنے نبیوں کے سلطان نے کہا، سنو کیا سنا رہے ہیں پیغمبر. کہتے ہیں من احبا، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یرکب سفینۃ النجات، اگر کوئی نجات کی کشتی پر بیٹھنا چاہتا ہے. کون ہے جو نہیں بیٹھنا چاہتا؟ آج چونکہ ولایت کا موضوع ہے، غدیر کا موضوع ہے، اسی پر میں چاہوں گا کہ انہی کے پیغامات پیش کروں. جو نجات کی کشتی پر بیٹھنا چاہتا، جو ڈوبنا نہیں چاہتا، جو غرق نہیں ہونا چاہتا، جو جنت تک جانا چاہتا، کیا کریں؟ فَلْيُعَلْ عَلِيًّا بَعْدِي وَلْيُعَادْ عَدُوَّهُ. تو علی سے میرے بعد علی کو اپنا ولی مانے، علی کو اپنا مولا مانے اور ان کے عدو سے نفرت کرے. آخری پیغام. اور اس کے بعد پھر امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں من افق عن الولایت افق عن الجنہ. اگر کوئی شخص ولایت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، امام باقر علیہ السلام یہ کہتے ہیں، کوئی ولایت کو نہیں مانتا یا ولایت سے ہٹ رہا ہے، مولا کی ولایت سے، تو گویا
کہ وہ شخص جنت سے دور ہو جائے گا، یعنی جنت تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے بغیر ولایت صحیح، علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب نماز، روزہ، سبحان حج، اللہ، زکوٰۃ اور خدمات، تمام چیزیں سبحان اللہ، ایکسپٹڈ نہیں ہوگی بغیر ولایت علی بن ابی طالب۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ پرانی آیات کی طرف جہاں پر نعمت کو تمام کر دیا گیا، جہاں دین سے راضی ہونے کی مہر لگا دی گئی، اور وہ سب مشروط تھا، گو کہ رکا ہوا تھا ارادے پروردگار کہ جب اعلان غدیر ہو جائے، مولا کی ولایت کا اعلان ہو جائے تو ان نعمتوں کو تمام کر دیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جناب علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب اس پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ جناب رحمۃ اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، اس آپ چونکہ حدیث کے استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تھوڑا سا یہ جو سوال ابھی میں نے قبلہ کی خدمت میں کیا تھا، کہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو حدیث کی روشنی میں آپ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا انپٹ دے دیں کہ منافقین کو اگر اس کی بھنک نہیں تھی تو جب خم غدیر کی طرف رسول لے کر آئے، چلچلاتی دھوپ تھی، لوگوں نے تاریخ میں ملتا ہے کہ ہوائیں زمین پہ ڈال دی، اس پہ کھڑے ہو گئے، اتنی گرم ریت تھی، پھر آپ نے ممبر پالان بنانے کا حکم دیا، جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار فرمایا۔ تو منافقین کی گھبراہٹ میں کس طرح اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ حج کرنے آئے، اس کے بعد جب اعلان ہوا تو وہ کیا کیفیات تھی۔ ہم سنتے ہیں کہ اس میں جناب جبریل بھی کسی کو بار بار دیکھ رہے تھے، تو ان صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ یہ مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہیں، تو ذرا حدیث کی زبان میں کیا ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو علامہ کلبی عباس رضوی صاحب نے جو ماشاءاللہ محنت کی ہے داد دیتا ہوں، بہت خوبصورت جمع آوری فرمائی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوان عالم دین اور خطیب شہیر کو موفق و معید فرمائے، اور آپ کی الہی آمین، توفیقات عالیہ میں بھی آغائے مصوی اضافہ فرمائے، اور آپ کی پوری جزاک ٹیم جو اللہ، ہے اہل بیت ٹی وی کی موفق و معید ہو۔ الہی انشاءاللہ۔ جو آپ نے یہ سوال فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ حالت کیا تھی، تو جی ہاں، حالت تو یہ تھی کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف قبلہ محترم نے ابھی کیا، یہ میسج وائز پارشل آیت ہے، یعنی 3 جگہ یہ آیت آئی ہے۔ ایک صحیح، مرتبہ جوار کعبہ میں، ایک دفعہ میدان عرفات میں، اور آخری مرتبہ میدان جحفہ میں خم غدیر کے مقام پر۔ اور 3 ہی مرتبہ حضور خطبہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کی کہ یا اللہ، جبریل سے میں نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ مجھے معذور سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر منافق ہیں، قلیل متقی ہیں، اور ان سے دھوکے کا خطرہ ہے، اس لیے مجھے معذور سمجھا جائے۔ تو یہ متن یہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو ماضی پہنچا دیا، میں آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف نازل سے۔ کیا، اس میں صحیح، حضرت علامہ نے بہت خوبصورت نقطہ یہ نکالا بلغ کا۔ دراصل بلغ یبلغ کا مصدر ہوتا ہے تبلیغ، اور ہم نے علم الصرف میں پڑھایا ہے کہ باب التفعیل یدل علی التکرار و باب الافعال جزاکم یدل اللہ علی مرتين۔ اگر ہوتا سبحان ابلغ اللہ، جیسے ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ کنوے کرنا کا، پہنچا دیا بس، کیونکہ بلغ ہے تو بار پہنچاتے رہیں، بار بار پہنچاتے رہیں۔ کیا میں اپنے کہنے لگے، الفاظ میں جوانوں کو سمجھانے سبحان کے لیے کہتا ہوں کہ کنوے کرنے کا نہیں کہا، کنونس کرنے کا کہا، واہ، کہ بار بار آپ نے سبحان اس اللہ، پیغام بہت کو عمدہ، پہنچانا ہے۔ اب سمجھ میں آئی واہ، بات کہ بار بار ہم علی کا ذکر مجالس میں، کیوں کر محافل رہے میں ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ زینو مجالسکم، مجالس کو زینت دو، زینت، اس میں بھی بار بار کا ذکر ہے، وہی باب واہ، واہ، تفعیل ہے۔ اور پھر یہ ماضی بتاتا ہے کہ ماضی میں اگر نازل ہوا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ غدیر میں علی کی ولایت آ رہی ہے، نازل تو پہلے ہو چکی ہے،
اعلان اب ہو رہا ہے. جیسے حضور نبی تو تھے، صلب پدر میں بھی نبی تھے، عالم انوار میں بھی نبی تھے، اعلان 40 سال کے بعد ہو رہا ہے. من رب کا یہ بتاتا ہے کہ نعمان فہری جیسا بندہ اگر کہے امن کا ام من ربک، تو پہلے آیت ہی میں آ چکا ہو کہ من ربک ہے، یہ ہے ہی رب کی طرف سے. پھر آگے جب حضرت نے معذرت فرمائی ہوگی تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو رسالت نہیں پہنچائی. گویا رسالت ڈیپینڈ کر رہی ہے ولایت علی کے اعلان پر. اگر حضور کی رسالت بچ رہی ہے علی کی ولایت کے اعلان پر، تو ہم کس بات کی مولی ہے کہ علی سے ہٹ کے اپنے ایمان کو قیامت تک جنت تک لے جائیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب حضور گئے تھے چوتھے آسمان پر، حضور نے 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی تو پوچھا تھا کہ یہ نبوت و عصمت و رسالت آپ کو کیسے ملی؟ تو انہوں نے اقرار کیا اللہ کی توحید، آپ کی رسالت، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار ہم کرتے گئے، اللہ نبوت و رسالت دیتا گئے. کوئی ہر نبی کو نبوت و رسالت جو ملی وہ علی کی ولایت کی وجہ سے ملی. تو میرے دوست ہیں مفتی صاحب، حضرت صاحب، ان سے ہماری نوک جھونک چلتی رہتی ہے، فرماتے ہیں کہ میرا آخری کو تو نہیں ملی نا آپ کے علی کی وجہ سے. تو میں نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جو کہا کہ اگر یہ اعلان نہ کیا تو رسالت پہنچائی نہیں، تو 1,23,999 کو ملی تھی نبوت و رسالت علی کی وجہ سے، آخری کی بچی تھی اعلان ولایت علی. اور پھر یہ کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ماشاءاللہ مولانا تشریف لے گئے ہوں گے، علامہ صاحب بھی، آپ بھی حج پہ، وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی شرارت کرنے تھوڑی جاتا ہے. اشرف علی تھانوی نے بھی یہ لکھا، مولانا مودودی نے بھی یہی لکھا، مولانا طاہر القادری نے بھی یہی لکھا، امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہی لکھا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو حج میں کوئی شر کرنے تھوڑی جاتا ہے، حج میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جاتا ہے. اس کا مطلب قرآن کی اس آیت نے بتا دیا، آیت غدیر نے، کہ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو عبادت بھی شر سے پاک نہیں ہو سکتی. اگر عبادت کو شرارت سے پاک رکھنا ہے تو ولایت علی کو لانا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قوم الکافرین میں بتایا کہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ایک جو انکار ولایت علی کرے. وہ جو ہیں ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، تبھی تو وہ رضی اللہ عنہم بن جائیں گے. جو منکر ولایت علی ہے اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے. جب دین ہی مکمل نہیں علی کی ولایت کے بغیر، وہ دوستی ہے صرف یا کزن ہونا ہے. مولاکم، یہ جو مأواکم النار ہے یا مولاکم، قرآن کہتا ہے کہ چلے جاؤ جہنم میں، یہ تمہارا مولا ہے. تو جہنم کس کا کزن ہے یا جہنم کس کا دوست ہے؟ یہ مولا بمعنی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہودیوں نصرانیوں سے ہماری دوستیاں تو ہیں. ابھی میرا ایک برخوردار ہے جو میئر بن رہا ہے نیو یارک کا، اس دن مجھے بلایا تھا، مجھ سے تقریر بھی کرائی. دوستیاں تو ہماری ہیں. وہ سپروائزری بورڈ میں نہیں رکھنا ان کو، ان سے ڈکٹیشن مذہب کی نہیں لینی. تو اس ولی سے مراد، مولا سے مراد وہ حاکم ہے جس معنی میں اولا. سلمان فارسی نے پوچھا بھی حضور سے کہ سرکار آج جو آپ فرما رہے ہیں اس مولا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جس معنی میں میں اولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. یہ سلمان فارسی کو حضور نے غدیر کے میدان ہی میں وضاحت فرما دی. سبحان اللہ. اصل میں قبلہ دیکھا ہی جائے میں نماز ظہرین ادا کر لوں اور علامہ بھی کچھ خطاب فرما لیں، میں دوبارہ بالکل صحیح. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ابھی ہم آپ کے منتظر رہیں گے آپ کی واپسی کے. تو عموماً اگر اس پر غور کیا جائے قبلہ قلب پاس صاحب، کہ جس طرح سے معنوں کو اور مفاہیم کو
انٹرپریٹ کر رہے تھے اس وقت مورخین، اور مولا امیر المومنین کی جو ولایت تھی اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے تھے من جس طرح سے قرآنی مفہوم کے ساتھ وہ پیش ہوئی، جس طرح سے رسالت بات کے لسانی صادق سے وہ پیش ہوئی. ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا دور کس طرح کا دور ہوگا، کس طرح سے اس میں جو ہے وہ ان کو بار بار ہزیمت اٹھانی پڑے گی، بار بار ذلیل ہونا پڑے گا. وہ سمجھتے تھے شاید کہ جزیرۃ العرب سے نکال کر محمد علی محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو وہ سکون کا سانس دلیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مستضعفین کو جمع کرے گا، ان کو قوت دے گا. پوری دنیا سے ان کے اپنے ٹی وی چینلز ہوں گے اور پوری 24 گھنٹے جو اس کی تبلیغ ہوگی. ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ پروردگار سے جو ہے وہ ایک ناراضگی مول لے رہے ہیں. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ تکمیل دین کی جہاں پر بات آ جاتی ہے، کس طرح سے آپ نے قرآن کی آیت اور نص پیش کی کہ مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہونے پر تکمیل دین کی مہر ثبت ہوئی کہ آج دین تکمیل ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے یہ اعلان غدیر نہ ہوتا ہے، پوسٹ پون ہو جاتا، آگے پیچھے معاملات ہو جاتے، تو کیا دین مکمل نہیں ہوتا؟ اس کی میں تھوڑی روشنی ڈال دیں. یقیناً جزاکم اللہ، بہترین سوال ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو کیا دین مکمل نہ ہوتا. اس جواب سے پہلے میں واقعاً دعاگو ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے برادر عزیز جناب برادر بزرگ باقر زیدی صاحب اور سسٹر زہرا زیدی صاحبہ. واقعاً اس چینل کے ذریعے سے آج بلغ کا مفہوم پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے کہ بار بار ہر روز دن میں 3 بار 4 بار مختلف زبان میں لغت میں مختلف متکلمین آ کر بار بار علی کی ولایت کو پہنچا رہے ہیں. واقعاً قابل داد ہیں اور خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی خدمات کو، زیدی صاحبہ کی خدمات کو، صاحب کی بھی خدمات کو. واقعاً بار بار یہ پیغام نشر ہو رہا ہے، ان کی عظیم ترین یہ خدمات ہے. خدا ان کو قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، جرأت دے اور مزید ان کی مدد فرمائے. اور جو افراد بھی اہل بیت چینل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، خدا تمام افراد کی خدمات کو قبول فرمائے. تو آپ نے جو سوال کیا کیا علی کی ولایت کا اگر اعلان نہ ہوتا تو کیا دین مکمل نہ ہوتا؟ جی ہاں، اس لیے مکمل نہ ہوتا کہ جس طرح سے ایک بلڈنگ پلر پر کھڑی ہوتی ہے، اگر پلر ہی نکال دیجئے تو بلڈنگ گر جائے گی. معصوم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بنیاد دین علی کی ولایت ہے. علی کی ولایت ہٹا دو گے تو دین نظر نہیں آئے گا، دین نہیں ہوگا. آیت کیا کہتی کہ آج دین مکمل ہو گیا. تو اتنا عظیم ترین پیغام کہ اگر نماز کا پیغام گیا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تمام پیغامات نبیوں کے سلطان و سردار نے بڑی زحمتوں سے عالم بشریت کے سامنے پہنچایا، مگر آیت نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز صرف دین نہیں، روزہ صرف دین نہیں ہے، حج صرف دین نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حج دین نہیں ہے، نماز صرف دین نہیں ہے، بلکہ علی کی ولایت. غور کیجئے گا، علی کی ولایت اگر نہیں ہوگی تو دین مکمل نہیں ہوگا. اس کا مطلب غدیر کے موقع پر اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو یہ آف کورس دین مکمل نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے دین کو پہنچانے کی کوشش کی، کنوے کیا اسلام کے میسج کو، مگر اس طرح سے کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ ما سبق انبیاء کے زمانے میں اس طرح کی آیت آئی ہو کہ اے نوح دین مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام دین مکمل ہو گیا. کہیں کوئی اس طرح کی آیت نہیں ملتی. مگر نبیوں کے سلطان و سردار نے جب حکم خدا کے مطابق علی کی ولایت کو پہنچا دیا غدیر میں، کسی کو اچھا لگے، برا لگے، کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کسی کا چہرہ اتر جائے، کوئی خوشحال ہو جائے، اس میں اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ہمیں بھی پریشانی اس وقت نہیں ہے. کوئی اعلان ولایت علی بن ابی طالب سن کر، مسلسل چینل پر سن کر، دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو اب اس کی اپنی قسمت ہے. اگر وہ ناراض ہو رہا ہے یا اس کی پریشانی ہے تو پریشان ہو. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آئیے مولائے متقیان نے جو جملہ کہا تھا، ایک روز علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، ایک شخص نے سوال کیا، آپ ولایت کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ کی ولایت اور خدا کی ولایت دونوں الگ ہے. اب یہاں پر جواب دیتے ہوئے مولائے متقیان علی بن ابی طالب کہتے ہیں من اقر بولایتی فقط اقر بولایت اللہ. کہتے ہیں شخص سن، جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس نے خدا کی ولایت کا، یعنی خدا کی ولایت کا اقرار میری ولایت پر مبنی. میری ولایت کا اقرار کرو گویا خدا. اس کے بعد کہتے ہیں وَوِلَایَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِوِلَایَةِ اللَّهِ كَهَاتَيْن. اس کے بعد وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِ، یہ جو ہے جمع کیا ایسے انگلیوں کیوں
اور اس کے بعد کہا جیسے یہ انگلی ہے نا یہ یوں جمع کر دیا، دونوں کو ملا دیا، صحیح ملانے کے بعد کہا نا کہ یہ ولایت کا اتصال دیکھو، جیسے دونوں انگلیوں میں اتصال پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے میری ولایت اور خدا کی ولایت میں اتصال ہے، جدائی نہیں ہے۔ تو اگر میری ولایت کا اقرار کیا تو خدا کی ولایت، اور خدا کی ولایت کا اقرار کیا تو آپ دیندار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں۔ لیکن اگر میری ولایت کو چھوڑ دیا تو نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوہ صفا کے برابر بھی اگر کسی شخص نے سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو اور وہ راہ خدا میں اس نے بڑی خدمتیں انجام دیا ہو اور صفا مروہ کے درمیان وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، شہید کی موت ہو، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا ہماری ولایت کے غیر۔ اتنا کلیئر اعلان تھا کہ 1.25 وہاں پر جو ہے وہ حاجی موجود ہیں، تمام قبیلے موجود ہیں، تمام سرداران موجود ہیں، بیچ میں لوگ جس طرح سے ابھی آپ بزرگوار نے اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا اور ان تمام چیزوں کو بتایا کہ یقیناً اس زمانے میں کوئی ایکو چیمبر اور لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو ایک سلسلے کے ساتھ لوگ کھڑے کیے گئے تھے جن کی آوازیں مضبوط تھیں اور وہ لسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہن مبارک سے نکلنے والے جملات تھے ان کی تکرار کرتے جاتے تھے آخر تک، تاکہ تمام تر آخری آدمی تک وہ میسج پہنچ جائے۔ اس طرح سے ایک ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی گئی، اتنی واضح تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے اور انصار جو ہے وہ جا کر جناب علی صفیفہ میں بیٹھ جاتے، تو یہ کیا کہ ان کو کنفیوژن کیا تھی، اس پہ کس بات کی کنفیوژن تھی؟ تو بہت واضح اعلان تھا۔ جی ذرا سوال پھر سے ریپیٹ کر دیں۔ جی میں نے کہا کہ 1.25 جو ہے وہ حاجی ہیں، اور جس طرح سے آپ بزرگان نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ان روایات کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پبلک کے بیچ میں ایک ترتیب سے کھڑا کیا تھا، کیونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکرز، ایکو چیمبرز نہیں تھے، تو جو آپ فرماتے جاتے تھے وہ اس کا آہیہ آگے جو ہے وہ کرتے جاتے تھے اور آخری انسان تک وہ تمام چیزیں میسج باہم پہنچ رہا تھا۔ تو 1.25 لوگ ہیں، کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہیں، کوئی 25-30 لوگ نہیں ہیں، 1.25 لوگ ہیں، اور پھر ابھی رسالت مآب کی تدفین نہیں ہوئی ہے اور سقیفہ میں جا کے انصار بھی بیٹھ جاتے ہیں، مہاجرین بھی وہاں مار پیٹ ہوتی ہے، تو یہ کیوں؟ کیا اس میں ان کو کنفیوژن کیا تھی؟ کیا پرابلم تھی؟ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ دیکھیں جب وہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا تو صرف گھنٹے 2 گھنٹے میں نہ خطبہ ختم ہوا اور نہ ہی جو ہے اس وقت مبارکباد کی تمام چیزیں یا مراسم ختم ہوئے، بلکہ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں عالم بشریت کو کہ غدیر کے موقع پر 18 ذی الحجہ کو جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو 3 دن لگ گئے مکمل میسج کو کنوے کرنے میں، خطبات کو سمجھانے میں، علی کی ولایت کو بتانے میں۔ 3 دن تک یہ حاجی وہاں پر غدیر میں رکے رہے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جب اپنے گھر پلٹ کر گئے ہیں تو غیر معمولی صورت تھی۔ اہل خانہ نے بھی سوال کیا 3 دن اب کہاں تھے؟ اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ واٹس ایپ یا فون تو نہیں تھا کہ وہ بتا دیں کہ ہم غدیر کے زمین پر یا ارض غدیر پر یا مفرق پر یا ہم وہاں پر ہیں اور ابھی 3 دن بعد آئیں گے، تو سارے اہل وطن پریشان تھے۔ جب یہ 3 دن کے بعد واپس گئے تو کیوں رکے آپ، تاخیر کیوں ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کہ انہیں بتانا پڑا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو رہا۔ تو گھر گھر یہ حکمت، یہ وزڈم خدا کی طرف سے یہ ایک طریقہ، یہ سلیقہ اپنایا گیا، یا اس کا یہ پیغام کا انداز تھا کہ گھر گھر جب اہل خانہ سوال کریں گے آپ تاخیر کیوں ہوئی، تو وہاں ہوگا علی علی علی۔ تو گھر گھر علی کی ولایت کا پیغام پہنچانے کا یہ بہترین طریقہ غدیر کے موقع پر اپنایا گیا۔ تو 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو یقیناً بہت زیادہ اس میں کثیر تعداد میں منافقین کا ہجوم تھا، منافقین موجود تھے، اور جو لبادہ اسلام میں نبیوں کے سلطان سردار کے ساتھ موجود تھے، تو وہ اس کیفیت کو نبیوں کے سلطان و سردار سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہاں کوئی مشرک تو نہیں ہے، کوئی منافق تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہوا بھی، نبیوں کے سلطان کا انتقال مختصر سے عرصے کے بعد ہو گیا، اور بہت سارے منافقین اور دشمن دین جمع ہو گئے۔ کہاں جمع ہو گئے؟ جہاں پر مخمور افراد جمع ہو کر تقسیمات کیا کرتے تھے یا شراب نوشی کیا کرتے تھے، زبالہ وہ منطقہ تھا، تو وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اتنے کم عرصے کے بعد، اور ایک سوال اور میں عالم بشریت سے آج کرنا چاہتا ہوں، 1.25 لاکھ حاجی، 1 لاکھ حاجی، 80,000 حاجی، نبیوں کے سلطان و سردار کا جب انتقال ہوا
تو یہ اتنے حاجی گئے کہاں؟ اگر سب کے سب صحابی تھے، سب کے سب واقعاً محبت کرتے تھے تو نبیوں کے سلطان و سردار کے جنازے میں آنا چاہیے. چلیے علی کی ولایت سے ناراض تھے تو علی ابن ابی طالب کی انہوں نے بہت مخالفت کی، مگر اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا مان رہے تھے تو چند مختصر سے عرصے کے بعد نبیوں کا سلطان اس کائنات سے جا رہا ہے ظاہری طور پر، تو جنازے میں بھی چند افراد ہیں. تو اس موضوع پر ہمیں غور کرنا چاہیے، واقعاً حسد کے دلدل سے باہر آنا چاہیے اور واقعاً علمی نقاشات و حوارات ہونے چاہیے اور اس پر لوگوں کو پیغامات پہنچانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس کے بعد اجازت دوں، پھر قبلہ کے ساتھ آپ جاری جی رکھیں. 3-4 منٹ، جی 3-4 منٹ آپ اور لے لیں، پھر میں قبلہ کی طرف جا کے اور پھر وائنڈ اپ کروں گا. جی 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 جزاکم اللہ. اس کے بعد آپ مسلسل سرکار سے استفادہ کیجیے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کافی میں جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے. ایک سائل نے، ایک شخص نے سوال کیا النبأ العظیم کے بارے میں، کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا الولایہ، سب سے بڑی خبر، سب سے امپورٹنٹ خبر، سب سے عظیم خوشخبری. نبا ظاہر کی لفظ ہے اور اس پر اگر ہم تشریح میں جائیں گے تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو اور نبا کہتے ہیں خبر کو. تو سب سے بڑی خبر، سب سے عظیم خبر کیا ہے؟ کا الولایت. کس نے کہا؟ امام صادق علیہ السلام نے. کافی جلد 1. آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث اور پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں الولایت التی امر اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل بها ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ولایت جس کا حکم خدا نے دیا، عالم بشریت غور سے سن لے، وہ ولایت اہل بیت اطہار کی ہے، آل محمد علیہ السلام کی. تو ولایت بہت زیادہ ضروری ہے. عزیزم جوانان من، جہاں جہاں اس وقت آواز پہنچ رہی ہے ان کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً ہمیں محبتاً، عشقاً، زبدتاً، نبضتاً، خلاصتاً تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا غدیر کے موقع پر 18 ذی الحجہ میں، تو ہم صرف خوش کیوں ہوتے یا ہم دنیا کو کیوں بتاتے؟ سب کی ذمہ داری ہے، تمام مسالک و مذاہب و ملل کے افراد اس سلسلے میں واقعاً سنجیدگی سے غور کریں، فکر کریں اور غور کر کے علی کی ولایت اور علی کی اس محبت اور ولایت کا پرچار کریں. بلغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بار بار کریں، بار بار جیسے ہم کرتے ہیں مجلسوں میں، جشن میں، پروگرام میں، ٹی وی چینل پر، وہ بھی علی کی ولایت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً جو علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار جو کر لے گا، تمام التہابات و پریشانی اور اضطراب اور مملکتوں میں جو پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. ولایت کے ساتھ سیرت علی پر دنیا کو آنے کی ضرورت ہے. اور میں اس وقت اجازت چاہوں گا اور مجھے ذرا آنا بھی ہے، تو ہمارے شخصیت ان سے استفادہ انشاءاللہ آپ سب کریں گے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ بعد میں پروگرام میں. اور محتاج دعائیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ سے بات فرما رہے تھے علامہ سید کلمہ باز رضوی صاحب کو، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ولایت کے اوپر، ان قرآنی آیات کے اوپر جس کے اندر پروردگار کی طرف سے واضح اور صحیح جو ہے وہ اعلان نعمت کے تمام ہونے کا، دین کی تکمیل ہونے کا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نقاشات پیش کر رہے تھے. اس وقت قبلہ جناب آیت اللہ ڈاکٹر سلام سید سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آخری چند لحظات ہیں ہمارے پاس، چند منٹ ہم پوری کوشش کریں گے، تقریباً جو 10 منٹ ہمارے پاس ہے اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آیت اللہ سے استفادہ کریں. جو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو اہل سنت کے منابع اور اس کی پوری تفصیل ان لوگوں کے لیے جو ایک پیاس رکھتے ہیں، علمی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، جو ان منابعوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ ایک پوری فہرست آپ نے جو ہے اس وقت بیان فرمائی. انشاءاللہ اس سے جو لوگ استفادہ کریں گے اور حق کے راستے کی طرف لبیک کہیں گے. زمانے رسول کے اس زمانے کی صنعت و اشعار جو ہے وہ آپ نے پیش کی، جو کہ رسول کے زمانے میں ان شاعر کے جو کہ وہاں پر غدیر کے اندر موجود تھے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں قبلہ، غدیر کے اوپر سب سے بہتر جو تصنیف ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ شیعہ و سنی اگر ملا کر ہم دیکھا جائے تو کس نے کی ہے؟ اس میں ذرا روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ جناب بھائی موسوی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مولانا محترم نے بھی بہت زبردست پروگرام میں شرکت فرمائی.
میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، تمام ناظرین کے لیے جو اہل بیت ٹی وی کے یا المہدی ٹی وی کے ہمیں سن دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم سب کو زندہ ہو، سلامت رکھے، موفق و معید فرمائے، آپ کی توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ سب سے بہترین جو جزاک اللہ دستاویز اس وقت ہماری شیعہ مذہب کی ہے وہ ہے الغدیر۔ الغدیر، الغدیر صحیح، کی 11 جلدیں ہیں۔ علامہ امینی نے واقعا حق ادا کر دیا ریسرچ کا، بڑی زحمت فرمائی انہوں نے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آل راؤنڈر ہونے کی بجائے ایک ٹاپک کو چن کے اس پہ حق ادا کر دیا جائے، بلکہ میں اپنے بہتر، بزرگان، عزیزان، علماء، فیلوز سے یہ گزارش کروں گا، ریسرچ اسکالرز سے، کہ آل راؤنڈر ہونے کی بجائے ایک زبردست ٹاپک چن لیں اور اس پر ریسرچ کریں۔ مثلا میں نے ابھی سال ہر سال سے ایک ٹاپک چنا کہ امثلہ سے لے کر کفایہ تک اور درس خارج تک اردو کی زمین میں تمام حوزوی کتب کی تشریح کر دوں، ترجمہ کر دوں، وضاحت کر دوں۔ میں سبحان اللہ، الحمدللہ مقرر سبحان پڑھا بھی اللہ، چکا ہوں اور ساری شروع لکھ بھی چکا ہوں، جن میں سے بہت ساری چھپ بھی چکی ہے الحمدللہ۔ کیا بات، اب میں سبحان خارج اللہ، میں مشغول الحمدللہ، ہوں، تو ایک پروجیکٹ بحمدللہ میرا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح ایک پروجیکٹ لیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ پائے ایک تو تکمیل تک یہ پہنچے، پوائنٹ ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا پوائنٹ، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یہ جو یوم غدیر ہے یہ صرف 18 ذوالحجہ 10ویں سال ہجرت کے ہی صرف متبرک نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آتش نمرود گلزار کی تھی اللہ نے، وہ 18 ذی الحج ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح حاصل ہوئی جادوگروں پہ دربار فرعون میں، وہ بھی 18 ذی الحج کا ہی دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جانشین مقرر فرمایا تھا یوشع بن نون کو، بھی 18 ذی الحج ہی دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ صحیح، السلام نے جو شمعون صفا کو اپنا وسیع مقرر کیا، وہ بھی 18 ذی الحج ہی کا دن تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے وعلیہ مولا وسلم، آقا لنگر آسمان و زمین، امیر المؤمنین، سبحان اللہ، امام المتقین، سر اللہ فی العالمین، امام الکل فی الکل، مولا کائنات کو جو مولا ڈکلیئر کیا اللہ کی طرف سے نصب شو، وہ بھی 18 ذی الحج کا دن تھا۔ تبھی تو اس دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 60 سال کے گناہوں کے کفارے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو سالانہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام تو فرماتے ہیں اگر کسی کو آج کے دن کی معرفت ہو جائے اور نماز پڑھ لے، عبادت کر لے، تو پورا سال 10 فرشتے ڈیلی اس بندے سے، بندہ مومن سے مصافحہ کریں۔ اس میں مواخات کی بھی اہمیت سبحان ہے، اللہ، سبحان بھائی بنایا جاتا ہے، بھائی بھائی بنتے ہیں، اور پھر باقاعدہ صیغہ اخوت پڑھنے کے بعد حق معاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل حقیقی بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو میں درخواست گزار ہوں اپنے تمام شیعہ بھائی بہنوں سے، آپس میں محبت و پیار سے رہیں، بھائی بھائی بہن بہن بن کے رہیں، تو نعتوں کو تقویت دیں، کمزور نہ کریں، مولا علی کی ولایت کو، جو کہ دراصل ولایت اللہ ہے، ولایت علی ولایت اللہ، یہ باقاعدہ حدیث ہے، صحیح۔ تو وَذِكْرُهُ اس میں سب سے عبادت زیادہ، اللہ۔ اس میں سب سے زیادہ جو بہترین تفسیر کی ہے وہ کس نے کی تاریخی اعتبار سے، جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ یہ غدیر کی شیعہ و سنی دونوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ شیعہ سنوں میں تقریباً میں نے بہت سارے منابع آپ کی خدمات عالیہ میں ہیں، ان تمام منابع میں تقریباً سب نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ایک ابھی حال میں مولانا ڈاکٹر طاہر القادری نے السیف الجلی کے نام سے بھی جو کتاب لکھی تھی ولایت علی کے لیے، وہ بھی چھوٹی سی تھی مگر زبردست وہ بھی کتاب تھی۔
اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے. جیسے مثال کے طور پر شبہ پشاور میں اس پر بڑی زبردست ڈسکشن ہے. ایک جو خورشید خاور سلطان العلماء تھے انڈیا کے، انہوں نے اس پر بہت زبردست بحث کی ہے. اسی طریقے سے ایک ہمارے کنورٹڈ تھے نعیم الواعظین، انہوں نے نعیم الابرار لکھی، اس میں بھی انہوں نے غدیر کو ڈسکس کیا. بلکہ میں ابھی سن رہا تھا آپ جب علامہ سے سوال کر رہے تھے تو قلت وقت کے باعث وہ تشریف لے گئے، وہ یہ جواب نہیں دے سکے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ بھول کیوں گئے. تو میں نے اپنے دوست حضرت مفتی اعظم صاحب سے کہا تھا ایک دفعہ، جب انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہمارے حافظے میں نہیں رہا، تو میں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ یہ تو جانتے ہیں نا 23 سال حضور نے نماز پڑھی، سفر میں بھی پڑھی، حضر میں بھی پڑھی، باہر بھی پڑھی، اندر بھی پڑھی، زیادہ تو باہر ہی پڑھائی. بلکہ تو 23 سال میں جو نماز حضور نے پڑھائی تو کوئی مسلمان یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی کھول رہا ہے. جب امت 23 سال کے اس عمل کو جو 5 دفعہ حضور نے ڈیلی فرمایا، بلکہ 5 سے زیادہ اگر سنتیں ملا لیں تہجد وغیرہ، تو اس کو اپنے حافظے میں محفوظ نہ کر سکی تو ایک غدیر کو اپنے حافظے میں کیسے محفوظ کر لیتی. علامہ امینی والا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ہم شیعہ غدیر کو بھی کربلا کی طرح مناتے تو سارا عالم شیعہ ہو چکا ہو جاتا ہوتا. سبحان اللہ. قبلہ نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم روز غدیر کے دن جو ہے وہ سلامت رہے، آباد رہے، اور ان منابوں کی طرف جو کہ لکھے تو گئے ہیں مگر سال سے، مگر میں کہوں کہ 1000 سال سے 14 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پڑھنے پر، بیان کرنے پر قدغنیں لگائیں، اس طرف امت کو جانے نہیں دیتے، تو اس کی طرف آپ نے روشنی ڈالی. انشاءاللہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی محفوظ رہے گا اور ان حق کے طالب علموں کی علمی پیاس کو بجھانے میں معاون و مددگار ہوگا. ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے قیمتی ٹائم اپنا ایلیمنٹری کو دیا. جزاک اللہ خیر. آپ کے بھی ممنون و متشکر ہیں، اور خاص طور پہ عزیزم باقر زیدی سلمہ اور میری چھوٹی بہن زہرا زیدی سلمہ کا بھی شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی. جناب آغا موسوی سلمکم اللہ و رحمہ والدیکم و مرحومیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک جددا. عید مبارک. عید مبارک. جی آپ سماعت فرما رہے تھے سماحت ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب کو نیو یارک امریکہ سے، اور جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کو ہندوستان بمبئی سے. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ تر تاریخی اسناد کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے، تاکہ غدیر کے اوپر ابہام پیدا کرنے والے بہت ہیں، اس کو غلط انٹرپریٹ کرنے والے بہت ہیں. تو اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جہاں تک ہماری آواز جائے اس وقت کم از کم و بیش 200 ممالک کے اندر جو ہے وہ ہماری نشریات سنی اور دیکھی جا رہی ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لہجے کو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں حساب پروردگار کو دینا ہے اور اپنے مولا اور آقا کو بھی جواب دینا ہے کہ اس وقت کا ہم نے جو ہے وہ کہاں پر اور کتنا مصرف کیا اور اس سے کتنا استفادہ کیا. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کا ایک لہجہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور تاریخی اسناد کے ساتھ گفتگو ہو اور آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کیا جائے، تاکہ غدیر کے اوپر تمام جو ابہامات پیدا کیے گئے ہیں وہ پردے جھوٹ کے چاک ہو جائیں. تو اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں، تمام مسلمین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں عید غدیر اس عید کی جو ہے مبارکباد پیش کریں گے، اور ہماری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4 بجے کی اجازت دیجیے. السلام علیکم